یہ سبق آموز کہانی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ اس کا مطلب اور واقعہ بہتر انداز میں سمجھا جا سکے۔ حصہ اول، حسد اور چالاکی۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے دربار میں ایک شخص آتا جو بادشاہ کو نصیحت کرتا اور کہتا، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ برے لوگوں کے لیے ان کی برائی ہی کافی ہے۔ بادشاہ اس کی باتوں کو غور سے سنتا اور اس کی عزت کرتا تھا۔ یہ بات دربار میں موجود ایک حاسد شخص کو کھٹکنے لگی کیونکہ وہ ڈرنے لگا کہ یہ نصیحت کرنے والا شخص بادشاہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ حاسد شخص نے ایک سازش کی اور بادشاہ سے کہا، جو شخص اب کو نصیحت کرتا ہے وہ اب کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اب کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر حیرت ہوئی، لیکن حاسد نے مشورہ دیا کہ جب وہ قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھے گا، تب اب کو یقین آ جائے گا۔ بادشاہ نے حاسد کی بات مان لی اور نصیحت کرنے والے شخص کو بلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص بادشاہ کے پاس پہنچتا، حاسد نے اس کے پاس جا کر اسے کھانے کی دعوت دی اور کھانے میں خاص طور پر پیاز اور لہسن شامل کر دیا۔ جب وہ شخص بادشاہ کے سامنے گیا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن اور پیاز کی بدبو بادشاہ کو محسوس نہ ہو۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ حاسد کی بات درست ہے۔ حصہ دوم، سازش کا انجام۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر سزا کا حکم دینے کے لیے ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا، جو شخص یہ خط لے کر آئے اسے قتل کر کے اس کی کھال میں غصہ بھر دیا جائے۔ بادشاہ نے وہ خط نصیحت کرنے والے شخص کو دے دیا اور کہا کہ اسے اپنے نمائندے تک پہنچا دو۔ راستے میں اس کی ملاقات حاسد سے ہوئی۔ حاسد نے چالاکی سے کہا، یہ خط تمہارے لیے نہیں بلکہ انعام میرے لیے ہوگا، مجھے دے دو۔ نصیحت کرنے والے شخص نے خط اسے دے دیا۔ حاسد خوشی خوشی بادشاہ کے نمائندے کے پاس پہنچا، لیکن خط پڑھنے کے بعد نمائندے نے اسے قتل کر کے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ اگلے دن جب نصیحت کرنے والا شخص دوبارہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ حیران ہوا اور پوچھا، وہ خط کہاں ہے؟ تب اس شخص نے پوری کہانی سنائی کہ اس نے خط راستے میں ایک شخص کو دے دیا تھا۔ بادشاہ نے سچائی کو سمجھا اور کہا، تم نے میرے قریب آنے پر منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ تب نصیحت کرنے والے نے بتایا کہ وہ لہسن اور پیاز کھا کر آیا تھا تاکہ بدبو نہ پھیلے۔ بادشاہ کو ساری حقیقت سمجھ آ گئی کہ نصیحت کرنے والا شخص سچا ہے اور حاسد اپنی چالاکی کے سبب اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ سبق: یہ کہانی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ حسد اور چالاکی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گرتا ہے۔